السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ابو یسریٰ مخدومی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی نماز کے حوالے سے، اور نماز کی جو کوالٹیز بتائی تھیں میں نے، اس کے اندر دو ٹرمز استعمال کی گئی تھیں، خشوع اور خضوع۔ آج بہت ہی مختصر سا یہ ریمائنڈر خشوع اور خضوع کی تعریف کے اندر میں آپ کے خدمت میں انشاءاللہ تعالی رکھوں گا۔ امید ہے کہ یہ ریمائنڈر جو ہیں یہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ایک مفید اثاثے کے طور پر ہمارے پاس رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیں، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع، دو لفظ ہیں۔ یہ خاص طور پر یہ نماز کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو جسم کے متعلق، کہ جب آدمی نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنے جسمانی طور پر، اپنے ذہنی طور پر وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوں، اور اس کی نماز سے معلوم ہو کہ وہ کسی بہت بڑے دربار میں وہ کھڑا ہے، اس کو بڑے دربار میں جانے کے آداب معلوم ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں یا نماز کے لیے جاتے ہیں تو بس یہ ہم اس کو ایک فریضہ سمجھ کر ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم کس کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ہمارے کس طریقے کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے جو ہیں بہت عمدہ سے عمدہ ہوں۔ جو اللہ رب العزت نے جس انسان کو جو کچھ دیا ہوا ہے، جو کچھ اس کے پاس میسر ہے، اپنی استطاعت کے اندر ہی اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے، بلکہ صحابہ اکرام تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے پاس تو بڑے ہی سادہ لباس ہوتا تھا، اور بعض دفعہ تو پورا جسم ڈھانپنے کے لیے بھی لباس نہیں ہوتا تھا، مختصر سا لباس ہوتا تھا جو ستر کور کرتا تھا، اور اسی میں آ کے وہ نماز پڑھتے تھے، اور ان کی نمازیں یقیناً اللہ رب العزت کو بڑی محبوب تھیں۔ تو آئیے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ خشوع کیا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ جب آدمی اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کا جسم یہ ظاہر کرے کہ میں کتنے بڑے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو جیسے ہی کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہوتا ہے، آپ کسی آفس میں دیکھ لیں، کسی اسکول میں دیکھ لیں، کسی اسکول کے اندر کوئی پرنسپل کسی کو بلاتا ہے، کسی ٹیچر کو بلاتا ہے، یا کسی آفس میں کسی آدمی کو کوئی آفیسر بلاتا ہے، جانے سے پہلے وہ ایک مرتبہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا ٹوائلٹس میں سے ہوا ہوں اور اپنی وضاحت جو ہے اس کو درست کر لوں، اس لیے کہ میں آفیسر کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، وہ کوئی غلطی نہ نکال دے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بڑا ہی احساس ہونا چاہیے کہ ہماری نماز اس طریقے کی ہو جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ سب سے پہلے جب ہم کھڑے ہوں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، ان کی ہر ایک کی کیفیت جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ بڑا مختصر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر بھی چوری کر لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی نماز کے اندر چوری کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نہ اچھے طریقے سے رکوع کرتا ہے، نہ اچھے طریقے سے سجدہ کرتا ہے، اور مرغ کی طرح وہ ٹھونگے مارتا ہوا رکوع اور سجود کرتا ہے، گویا وہ نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران نماز تعدیل ارکان کا خاص خیال رکھا جائے۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے جو جسم کے جو جوڑ ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی قیام سے رکوع میں جب جاتا ہے تو اس کا جو جسم متحرک ہوتا ہے، اور رکوع میں جب جائے تو اس کی جو اس پوزیشن کے اندر
جو اس کے جوڑ ہیں، جو اس کی ہڈیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، سکون سے وہ رکوع کرے اور اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہو، پھر اسی طرح وہ سجدہ کرے. یعنی کہ اس کو ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر کرنا، اور اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی طرف میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ بہت کم توجہ دلائی جاتی ہے، اور وہ اتنا اہم میٹر ہے کہ اس کی وجہ سے نماز ہی خراب ہو جاتی ہے. صدر کا ڈھانپنا. مرد کا صدر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے. اور آج آپ مساجد میں جا کر دیکھیں، کم از کم 60-70% جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو شرٹ ہوتی ہے، جو ان کی جو پتلون جو ہوتی ہے، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو پیچھے سے ان کی کمر جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے، اور کمر کا پچھلا حصہ جو ہے ناف سے نیچے وہ سطر میں شامل ہے. نماز پڑھا ہے آدمی، ٹائم نکالا، اس نے وضو کیا، اس نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر وہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے، اور جب وہ رکوع اور سجود میں جاتا ہے، اس کی پیچھے سے کمر کھل جاتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اس کی نماز ہوئی نہیں. سطر کا ڈھانپنا جو ہے وہ نماز کی وہ اس کے شرائط میں سے ہے. گویا وہ ایک جو شرط جو ہے وہ پوری نہیں کر رہا. اب میں اپنی بات کو ذرا مختصر کرتے ہوئے آگے بات کو بڑھاتا ہوں. خضوع کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، کہ جب ایک آدمی ٹھیک ہے، اس کا صدر بھی ڈھانپا ہوا ہے، وہ تعدیل ارکان بھی کر رہا ہے، اور اچھے طریقے سے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے. دل اللہ کے حضور حاضر نہیں ہے. واللہ علیم بذات الصدور. دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جائیں، دل ہمارا کہیں بھی ہو تو ان کو ہمارے دل کے بارے میں نہیں پتہ چلنا. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ علیم بذات الصدور. اللہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت جانے والا ہے. تو ایک تعلق، دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے نماز کے دوران. اس کو کہتے ہیں خضوع. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا گیا کہ حضرت جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر ایک عجیب قسم کی خوف، ہیبت، کپ کپی اور خشیت وہ طاری ہوتی ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، اگر دنیا کے بادشاہ کے سامنے تم جاؤ، تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ تمہارے اوپر خوف ہوگا، اور تمہاری اوپر ایک ہیبت ہوگی اس دربار کی. یہ تو دنیا کے دربار ہیں، اور میں وہاں پر جا رہا ہوں جو مالک الملک ہے. تو کیا میرے اوپر یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے؟ تو آج ہماری نمازوں کے اندر بڑی ہی کمزوری، بڑی ہی کمی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی. اب آپ کہیں گے کہ نماز قبول نہ ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اس طرح کوئی قطعی دلیل تو نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم اللہ کی نافرمانی میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے. اگر نماز ہماری کامل ہوتی تو پھر ہم جھوٹ نہ بولتے. نماز اگر ہماری کامل ہوتی تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بد نظری کی طرف نہ جاتی. اگر ہماری نماز کامل ہوتی، ہمارے کان جو ہیں وہ موسیقی اور گانوں کی طرف نہ جاتے. بے شمار اور باتیں ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے ہی ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا ہمیں نماز نے وہ بے حیائی اور برائی کی باتوں سے ہمیں روکا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز ہماری روح کے اندر اتری نہیں. اگر نماز ہماری روح کے اندر اتر جاتی تو اس کا ہمیں فوری طور پر یہ بینیفٹ ہمیں ملتا. کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ وہ سچا نمازی ہے، تو اس کو یہ نہیں مسجد میں جا کے دیکھو کہ وہ مسجد میں کتنے بجے پہنچتا ہے اور کس طرح نماز پڑھتا ہے. کہا کہ اگر دیکھنا ہے کہ یہ سچا نمازی ہے تو دیکھو وہ دکان کے اوپر اس کا عمل کیسا ہے، جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کا عمل کیسا ہے. تو بس آج مختصر سے میں نے گفتگو اس کے اوپر کی ہے کہ نماز کا خشوع و خضوع. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ دو نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائے، اور ہماری نماز
وہ نماز ہو جائے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، جو ہمیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب فرما دے، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ہمیں بچا دے، اور اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دیں کہ ہاں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں زندگی کا ماٹو بنا لیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Assalamu alaikum everyone. Don't forget to like and subscribe for new coming up videos, and don't forget to take care of yourself. Allah Hafiz. Assalamu alaikum everyone. Don't forget to like and subscribe for new coming up videos, and don't forget to take care of yourself. Allah Hafiz.